السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ نیا اسلامی سال کا آغاز خالق کائنات اللہ رب العزت نے جب سے زمین و آسمان پیدا فرمائے اس وقت سے کتاب اللہ میں مہینوں کی کل تعداد 12 ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ محرم الحرام بھی ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور اسی مہینے کے آغاز کے ساتھ ہی نئے اسلامی سال سن ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔ دیگر مذاہب کے سال 9 پر رقص سرور کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، شراب کے جام چلکائے جاتے ہیں، نوجوانوں کو شباب میں مدہوش کیا جاتا ہے، موسیقی کے سر اور تال پر خواتین کے تھرکتے ہوئے جسموں کی نمائش کی جاتی ہے۔ دنیا کا ایک بڑا طبقہ نئے سال کے جشن میں ناچ گانے، شراب و شباب، فحاشی، عریانی میں ڈوب جاتا ہے۔ شیطانیت اپنے عروج کے نقطہ انتہا پر ہوتی ہے، عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے۔ جشن کا یہ طریقہ یہود و نصاری کا تو ہو سکتا ہے مگر اہل اسلام کا ہرگز نہیں، کیونکہ اسلام تو اختتامی سال کے آخری اور نئے سال کے پہلے ہی دن سے قربانیوں ایثار کا درس دیتا ہے۔ ہر نئے اسلامی سال کا آغاز ہمیں ہجرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم واقعے کی یاد دلا کر اس عہد کی تجدید کرتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے علیہ کلمت اللہ کی خاطر تنگی و دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے، اہل اسلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں، ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے، تو ایسے کڑے وقت میں وہ کفر کے ساتھ رواداری والا رویہ اپناتے ہوئے اپنے عقائد و نظریات میں لچک ہرگز پیدا نہ کرے، بلکہ اپنے دین و ایمان کی حفاظت میں اپنا سب کچھ لٹانا پڑے تو لٹا دے، لیکن اپنی استقامت میں لغزش پیدا نہ ہونے دے۔ اہل اسلام مغربی تہذیب کے دلدادہ نہیں بلکہ پروردہ آغوش غیرت ہوتے ہیں، عصمت فروش نہیں بلکہ عفت و عصمت کے محافظ ہوتے ہیں، تہذیب و تمدن کے نام پر انسانیت کی دھجیاں نہیں اڑاتے بلکہ اخلاق کی اعلیٰ قدروں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسلامی سال کے پہلے مہینے یعنی محرم الحرام کا 10واں روز یوم عاشور کہلاتا ہے۔ اس روز کی قرآن و حدیث میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس روز سے متعلق مشہور ہے کہ 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس دن اللہ رب العزت نے 10 پیغمبروں علیہ السلام کو 10 اعزازات عطا فرمائے، اور اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام رافع پر اٹھایا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی روز کائنات نے ان کو اپنا دوست خلیل بنایا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ نمرود سے بچایا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی واپس ملی، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری ختم ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے راستہ ملا اور فرعون غرق کر دیا گیا۔ اسی روز سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، محبوب خدا سرور انبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور تخلیق ہوا، اور اسی یوم عاشورہ کے دن امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا، اور اس طرح ظالم و مظلوم، حق و باطل کے درمیان اس عظیم معرکہ کو کربلا کے نام سے تاریخ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ اسلام ایثار کی تعلیم دیتا ہے، حتیٰ کہ ختم ہوتا ہوا اسلامی سال حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد تازہ کرتا ہے، اور نئے سال کا پہلا دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور عاشورہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کی شہادت کی یاد دلوں میں زندہ کر کے اسلام کی سربلندی کے لیے قربانی کا جذبہ بیدار کرتا ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں ہجرت کی اور جان و مال سے جہاد کیا۔ ان کا رب انہی اپنے رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جہاں ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والے عیش کے سامان ہے، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ہجرت و شہادت جیسے معیاری اوصاف کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت، دین اسلام کی دعوت و اشاعت، برائیوں کے ازالہ کے لیے پہم کوشش، فکر آخرت اور دنیا سے بے رغبتی ممکن ہے۔ جس بندہ مومن کے اندر یہ اوصاف پروان چڑھے اسے دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی۔ آنے والا ہر نیا اسلامی سال زندہ دلوں پر صراط المستقیم پر چلنے کی دستک دیتا ہے اور یہ جائزہ لیتا ہے کہ ہم اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسندیدہ اعمال و افعال اور اسلام کی سربلندی کے لیے کس قدر جذبہ رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی عادات اور مصالح اخلاق کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ سماجی برائیوں سے اجتناب اور بری عادات کو ترقی کرنا چاہیے تاکہ غیر مسلم بھی ہمارے عمدہ اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔